السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کا وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور پکارنے والے کا جواب دیتے ہیں۔ اس بات کا کیا مقصد ہے؟ فوری جواب دیتے ہیں؟ نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مشیت الہی، مصلحت الہی کے تحت کسی دعا کا جواب آتے آتے بہت وقت لگ جاتا ہے، اور اس وقت میں صبر، قناعت، اعتماد، بھروسہ، یقین، توکل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ بھلے یہ رات سردیوں کی ہے، بھلے یہ رات لمبی ہو گئی ہے، بہرحال اس رات کا سویرا، اس رات کی صبح ضرور یقیناً اتنی ہی روشن ہوگی جتنی کالی اور اندھیری یہ رات تھی۔ اس رات کے بعد جب سورج چمکے گا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کہیں گی کہ آج کا سورج کچھ مختلف ہے۔ باخدا ایسا ہوگا، باخدا وہ جیت کا دن آئے گا۔ میرا مالک بہت شرم کھانے والا ہے۔ ہم انسان سے کیا شرماتے ہوں گے جو وہ اپنے بندے کے جھکے ہوئے سر سے شرماتا ہے، جو وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے شرماتا ہے۔ وہ اس لمحے سے شرماتا ہے جب اس کے بندے کی آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ آ جائے۔ خشک آنکھیں تو سنگ دلوں کی ہوتی ہیں، جن کا دل نہ کبھی کسی کے لیے بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ صرف سنگ دل ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں۔ رونا کبھی بھی کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ نرم دل لوگوں راتوں رویا کرتے ہیں، نرم دل لوگ بڑے دل لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دل کو جس سائز میں چاہے بڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں، اس میں جتنی چاہے جس کے لیے وسعت پیدا کر لیتے ہیں، جتنے چاہیں اس میں وہ کمرے بنا لیتے ہیں، جتنے چاہیں اس میں وہ محل بنا لیتے ہیں، جتنا چاہیں وہ اس میں سے پرانا گند ملبہ نکال کے پھینک کے اس کو بالکل صاف کر کے اور اس میں اپنا جہان دوبارہ بسا لیتے ہیں۔ آنسو خدا کی نعمت ہے، آنسو مجھے جنت میں عطا ہوئے۔ آدم جنت میں اداس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سب سے پیاری مخلوق کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، آدم اداس ہو؟ گھوم لی پھر لی جنت، سب نام یاد کر لی، اب اداس ہو؟ تو پہلا قطرہ میری آنکھوں سے جاری ہوا، پہلا قطرہ آدم کی آنکھ سے آنسو کا ٹپکا، وہ میرے رب کو سب سے پیارا لگا۔ اپنی مخلوق کی ہر ایکٹ اور ادا میں سب سے پیارا وہ آنسو کا قطرہ لگا، کیونکہ وہ آدم کے سچے دل سے نکلا تھا۔ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر نہیں مانگتے،
ایک آنسو کا قطرہ، ایک قطرہ لیکن سچا، ایک قطرہ جو کہ دل کو نچوڑ کے پھر نکلا، جس نے طوفان مچا دیا ہو اندر، جس نے ہلا کے رکھ دیا ہو سر سے لے کے پیر تک، وہ ایک قطرہ، وہ ایک قطرہ جس کو ہم کمزوری اور شرم سمجھ کے نہیں رو پاتے، وہ قطرہ ہمارا ہر آنسو کا ایک قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے والی، لے کے جانے والی ایک سیڑھی کا ایک اسٹیپ ہے، ہر ایک آنسو۔ خطا کی، اپنے مالک سے دور ہو گئے، جنت سے نکال دیے گئے، ہر روپ میں یہاں پہ آدم سزا کاٹ رہا ہے۔ ہاں یا رب، آدم سزا کاٹ رہا ہے، آدم آگے یہ پیغام بھی پہنچا رہا ہے کہ یہ سزا ہر آدم نے کاٹنی ہے، یہ سزا ہر آدم کاٹے گا۔ جنت میں رونے پہ آدم کو سلا کے اس میں سے روح نکالی اور اس سے حوا کو تخلیق فرمایا۔ حی آدم زندہ تھا، حی سے حوا ہے، اما حوا کو تخلیق کیا۔ عورت کے خون میں 80% شیطان گردش کرتا ہے، اور مرد کے خون میں 7%۔ وہ بیچاری کیسے اپنے آپ پہ کنٹرول کرتی ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مہینے اس کے جسم سے یہ غلاظت اور ناپاکی نکالنے کا ایک سلسلہ رکھا ہے، جس سے اسی کی اولاد کے تخلیق ہونے کا عمل بھی ہے۔ وہ اس کی اولاد کا جسم بھی بناتی ہے، اس کی غذا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کہاں پہ کس چیز کو کیسے وہ تبدیل کر دیتا ہے، یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ میں بہت سارے معاملات میں کامیاب نہیں ہو سکا، میں توکل کے معاملے میں کمزور رہا، میں صبر کے معاملے میں کمزور رہا۔ مجھے معلوم تھا مشیت الہی ہی ہے، لیکن پھر بھی میرا شیطانی نفس، میرے شیطان، میرے ساتھ جنگ لڑنے والے بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے جو انسان کسی کو سمجھا بھی نہیں پاتا، ان سب سے گزرتے نکلتے آ کے آج جب میں یہاں پہنچا تو میں نے کہا یہ پیغام ایک بہت ضروری پیغام ہے جو مجھے سمجھ میں آیا۔ جو چیز میں حاصل نہیں کر سکا، لیکن میں نے کسی کو بتایا، اس نے ان آنسوؤں سے وہ چیز حاصل کر لی۔ میں بھلے مسکرا رہا ہوں، مجھے فخر ہے اپنے اس رب پہ، کتنا سچا وہ رب ہے جس نے مجھ جیسے بندے کی لاج رکھ لی، جس نے مجھ گناہگار کو بھی بے عزت نہیں کیا، میرا بھی پردہ رکھ لیا اس نے۔ کسی کے دل پہ میری بات اثر کر گئی، وہ مجھ سے اچھا رو لیا میرے رب کو
اس کا رونا مجھ سے زیادہ پسند آ گیا. میں خوش ہوں اپنے ہر آنسو کے قطرے پہ. میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا. آج جہاں بھی ہوں مجھے پتہ ہے میں اس کی حفاظت میں ہوں. باخدا اگر آج میں اس کی حفاظت میں نہیں ہوتا تو میں برباد اور تباہ ہوتا. اس نے مجھے ایک مقام دیا، ایک جگہ دی لوگوں کے درمیان، ملنے جلنے والوں کے درمیان. یا رب لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یاد رکھیے گا رونا کمزوری نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقرب کی سیڑھی کا ایک اسٹیپ ہے. جس وقت میرے روحانی مرشد استاد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں سے ہے کہ جب آنسو نکل آئے نا تو سمجھو کہ جواب آ گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.